اس کے جانے کے بعد بالی بہت سارا خاموش رہنے لگا تھا۔ وہ چھت پر جاتا تو اسے فضا میں کبوتر اچھالتے کہکے لگاتے غزل یاد آ جاتی۔ یوں لگتا ہے جیسے کبوتر بھی اسی کی طرح اداس ہیں۔ اس نے باہر نکلنا بالکل چھوڑ دیا۔ اس کے یار اسے لینے آتے ہیں تو مگر وہ جانے سے انکار کر دیتا، اور پھر دادی اس کی حالت دیکھ کر کرتی رہتی، اور پھر منہ بھر بھر کے غزل کو گالیاں دیتی رہتی، جس نے ان کی پوتی کی زندگی ویران اور برباد کر کے رکھ دی تھی۔ کچھ دنوں بعد بالی شہر کمانے چلا گیا، کیونکہ زمینیں تو اب بک چکی تھی اور گھر کا خرچہ بھی چلانا تھا۔ وہاں جانے کے بعد غزل مصروف ہو گئی تھی، اور پھر اس نے 15 دن بعد اسے میسج کر دیا، اپنی مصروفیات وغیرہ کے بارے میں بتاتی۔ سال پر سال گزرتے گئے، اب اسے ڈاکٹر بننے میں چند مہینے رہ گئے تھے۔ ان دنوں اپنے ساتھ پڑھتے ہمایوں کا بہت زیادہ ذکر کرنے لگی۔ ہمایوں بہت ہی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ غزل اس سے بہت زیادہ متاثر تھی۔ کچھ دن پہلے بالی کو غزل کا آخری میسج آیا تھا: بالی، میں تمہیں یہ بتاتی ہوں کہ کتنی خوشی محسوس کر رہی ہوں، تم اس طرح اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آج مجھے یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر کی ڈگری مل گئی ہے اور بہت جلد پاکستان لوٹ آؤں گی۔ میں تمہیں ہمایوں کے بارے میں اکثر بتاتی رہتی تھی کہ ڈاکٹر بن چکا ہے، اس لیے میں نے اس کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مجھے یقین ہے جب میں ہمایوں کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی تو وہ خود ہی تمہارا قرضہ اتار دے گا۔ کچھ دنوں تک میں تمہیں رقم اور خلا کے کاغذ بھجوا دوں گی۔ امید کرتی ہوں تمہیں طلاق کے دستخط کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دوسرے دن اس کو بالی کا پیغام وصول ہوا: غزل جی، آپ کو اپنا خواب پورا کرنے کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ جب آپ کو پیسوں کی ضرورت تھی، اسی دن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ رقم میں کبھی واپس نہیں لوں گا۔ ایک گوار ہونے کے ناطے میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی۔ بھلے کوئی تعلق نہ رہا ہو، لیکن آپ میری منکوہا رہی ہیں، اور ہم پینڈو لوگ جب اپنی بیویوں کو کچھ دیتے ہیں تو واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، آپ جب کہیں گی میں اسی وقت آپ کو دستخط کر دوں گا۔ نئی زندگی کی شروعات کرنے پر آپ کو ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ ایک ہفتے بعد: تمہارا میسج ملا، یقین کرو کتنی دیر میں اسے پڑھ پڑھ کر روتی رہی۔ میں یہاں آ کر بہت سے لوگوں سے ملی ہوں۔ یہ سچ ہے، ہمایوں کی اسٹائلش سی شخصیت نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، مگر کل جب میں نے اس کا دوسرا رخ دیکھا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ وہی کھلے ذہن کا ہمایوں ہے۔ وہ کبھی کسی شادی شدہ لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہے گا۔ میں تو صرف اس کا ٹائم پاس تھی۔ اس طرح کی دوستیاں تو اس کی دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی تھی۔ یہ تو میں ہی بے وقوف تھی جو شادی کی خواہش لے کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے دھتکارا، مجھے اس قدر تکلیف کا اندازہ ہوا جو میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کی۔ میں نے تمہارے جذبات کے ساتھ کھیلا۔ یہاں پر لوگوں کے کئی چہرے ہیں، انہوں نے فریب اور جھوٹ کے ذریعے خوبصورتی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اندر سے ان کا حقیقی چہرہ بہت بدصورت ہے، بہت زیادہ۔ یہاں پر میرا تعلق ہر قسم کے لوگوں سے رہا۔ یقین کرو کوئی بھی مجھے تمہاری طرح مخلص اور وفادار نہیں ملا۔ میں اپنی تمام تر غلطیوں پر تم سے شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ اگلے جمعے کو میری پاکستان کی فلائٹ ہے،
امید ہے ایک خود غرض اور اپنی منزل سے بھٹکی ہوئی بیوی کو واپس لینے تم ضرور آؤ گے۔ صرف اور صرف تمہاری غزل، صرف اور صرف تمہارے ڈاکٹر غزل اقبال۔ خط پڑھ کر سوبر سے اقبال نے چشمہ اتار کر رکھ دیا۔ غزل کے جانے کے بعد اسے زندگی میں بہت زیادہ دھکے کھائے تھے۔ ان مشکلات نے اس کو کندن بنا کے کامیابی کا راستہ دکھایا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے شو روم کے مالک نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ غزل کے ساتھ ایک طرف کی محبت اس سے کمزور بنانے کی بجائے اتنا مضبوط کر دے گی۔ چند سالوں میں وہ دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ مہنگی ترین گاڑی میں سوٹیڈ بوٹیڈ اقبال ہاتھ میں پھول لے کر جب ایئرپورٹ پہنچا تو غزل ابھی تک باہر نہیں آئی تھی، اور یہ سوچ کر اقبال کے چہرے پر ایک دلاویز مسکراہٹ تھی کہ جب چند لمحوں بعد پینڈو سے بالی کا خاکہ آنکھوں میں سجائے غزل باہر نکل کر اسے ڈھونڈ رہی ہوگی تو وہ منظر کتنا فنی ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آج کی ویڈیو اور یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر لیجئے گا۔ تھینک یو، دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس چینل پر معلوماتی سٹوریز اور کچن ٹپس اور ٹوٹکے وغیرہ ملتے رہتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اسی طرح سے آپ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو ونس اگین۔ اللہ نگہبان۔